السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل والے وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھڑے ہونے کے حالت میں بھی، بیٹھے ہونے کے حالت میں بھی اور لیٹے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ ان تمام چیزوں کو تو نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، پس تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 190 اور 191 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، آسمان، زمین اور اس کے اندر تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح سے ہم جو اس دنیا میں رہتے ہیں اس میں دن اور رات، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ تو دن اور رات کے آنے جانے میں جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ یہ جو پورا کا پورا کائنات ہے، کائنات کے اندر جو نظام ہے، بالکل ایک مضبوط مربوط جو سسٹم ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ بالکل چل رہا ہے، یہ دراصل اس بات کو درشاتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ پورا کائنات، پوری کائنات اور کائنات کا پورا نظام یہ کسی طاقتور ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہستی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس نے تمام چیزوں کو اپنے حد کے دائرے میں بالکل جکڑ کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب سورج نکلتا ہے تو چاند کی روشنی نہیں رہتی ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی آ جاتی ہے۔ جب دن نکلا ہوا ہوتا ہے تو رات کا کہیں پہ اتا پتہ نہیں ہوتا ہے ہمارے سامنے، لیکن جب دن جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد رات آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کائنات کا تمام نظام بالکل مربوط انداز میں، بالکل تال میل کے ساتھ، بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے چلتا رہتا ہے، اور یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ پورے کائنات کے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حد میں جکڑ کے رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نہیں کر پائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اس میں جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں کہا کہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 190 سے لے کر کے آخر آیت تک، یہ جو اب یہاں پہ سورت ختم ہوگی، 10 آیات ہیں، سورہ آل عمران کے آخری 10 آیات ہیں۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے رات کی نماز پڑھنے کے لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے رات کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر کے یہ 10 آیات پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وضو کرتے تھے، کیونکہ یہ جو 10 آیات ہیں بہت اہم ترین 10 آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کے زبردست دلائل بیان کیے، اور ایمان والوں کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 آیات کے اندر بیان کی ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ تسلیاں ہیں جو ان 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے چل رہے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو کائنات ہے، کائنات کا جو نظام ہے، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں۔
یعنی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے اور سیاروں کے چلنے کو دیکھتے ہیں۔ ان تمام میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس غور و فکر کے بعد ان کا رواں رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے سرشار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، بیکار اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل کے ڈیٹ میں انسان صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو بس کمانا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، اور اس کے بعد زندگی کو گزار کر کے چلے جانا ہے، عقل مند لوگ ویسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کے جس حالت میں ہوتے ہیں، جن حالات میں ہوتے ہیں، چل رہے ہوں تو بھی، کام کر رہے ہوں تو بھی، کھا پی رہے ہوں تو بھی، لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے تو بھی، بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی، سوئے ہوئے ہیں تو بھی، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کے جسم کا رواں رواں سرشار ہوتا رہتا ہے، ان کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے جسٹ اگینسٹ میں جو لوگ کائنات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ اتفاق سے پیدا ہوگا، جیسا کہ بہت سارے دہریہ قسم کے فلاسفر، سائنسدان، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اتفاق سے صرف ایک مرتبہ خیر و بھلائی ہوتی ہے، ہمیشہ خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ اتفاق سے صرف ایک ہی مرتبہ خیر و بھلائی ہوگی، ہمیشہ خیر و بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں ہمیشہ خیر و بھلائی ہے۔ ہر دن ویسے ہی سورج نکل کر کے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ہر دن ویسے ہی سورج نکل کر کے لوگوں کے فصل کو پکاتا ہے، ہر دن جب بھی موسم آتا ہے، برسات ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر روز خیر و بھلائی ہو رہی ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتی۔ لہذا جو لوگ ایسا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ آسمان و زمین میں عقل مند ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کو درشا رہا ہے، لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں یقینی طور پر عقل مند اگر ہے تو کوئی انسان ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آ کر کے کائنات میں غور و فکر کریں، کیونکہ دنیا کی زندگی گزرنے کے بعد ان کے لیے آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں پر ان کے اعمال کا جزا اور سزا ملنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے انسان ہیں جو پوری زندگی ظلم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غور و فکر کرنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے جہاں پر ایسے لوگوں کا حشر ہونے والا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ نیکی کے ڈگر پر چلتے رہتا ہے لیکن اس کو سکھ اور سکون نہیں ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو رکھا ہے، جہاں پر ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آرام و سکون میں جگہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عقل مند لوگ ہمیشہ انہی چیزوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہ سکتے، یہ ٹیمپورری زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی جس میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، یعنی کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد، کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقل مند بندے ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ جو اتنی دنیا ہے، دنیا کی جو تڑک بھڑک ہے،
یہاں پہ جو اتنے انتظام و انسرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، ستارے بنائے ہیں، دن بنائے ہیں، رات بنائے ہیں، زمین بنایا ہے، زمین کے اندر انسانوں کے لیے جو ضروریات ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ جو باطلہ ہے، باطل کے کئی معنی ہیں، جس طرح حق کے کئی معنی ہیں ویسے ہی باطل کے بھی کئی معنی ہیں۔ باطل کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، باطل کا معنی ہوتا ہے جھوٹی بات، باطل کا معنی ہوتا ہے بہتان، اور اسی طرح سے باطل کا معنی عبث اور بیکار بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے پورے کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے اس کائنات کو بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو پوری کائنات ہے مادوں کو ملنے سے بنا ہے، ہائیڈروجن ملا تو آسمان بن گیا، سورج بن گیا، ہائیڈروجن ملا تو کیا ہوا؟ سورج بن گیا، سورج پھر گردش کرنے لگا، پھر اس کا ایک حصہ ہٹا تو زمین بن گئی، زمین گردش کرنے لگا، پھر اس کا ایک حصہ ہٹا تو جو ہے چاند بن گیا۔ اس طرح سے اتفاق سے پوری کائنات بن گئی اور کائنات چل رہا ہے، پھر ایک ٹائم آئے گا تو پھر یہ برباد ہو جائے گا اور پھر سے بن جائے گا۔ یہ بیکار کی بات ہے، یہ بے عقلوں کی باتیں ہیں، عقل مند لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ غور و فکر کرنے کے بعد ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پوری دنیا ہے بیکار نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری دنیا انسانوں کی خدمت پہ مامور ہے، اس کی ہر چیز انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ہماری ہے اور ہم جو چاہے کرتے رہیں اور ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ پہلے انسان کو پیدا نہیں کیا، پہلے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان ان تمام چیزوں سے، جتنے بھی سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دن ہے، رات ہے، سب سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، سب انسانوں کی خدمت کے اوپر مامور ہے۔ ابھی دیکھیے جو سورج نکلتا ہے نا، اس سے انسانوں کو روشنی ملتی ہے، اور سورج کی گرمی سے پھل بھی پکتے ہیں، سورج کی گرمی سے پھل بھی پکتے ہیں، پکتے ہیں۔ یہ جو چاند ہے نا، چاند کی روشنی میں بھی رات کو انسان اپنی راہ کو دیکھتا ہے، اور چاند کی روشنی سے پھلوں میں رس آتا ہے، رس جو پھلوں میں رس آتا ہے نا، یہ چاند کی روشنی سے آتا ہے۔ دن میں انسان اپنے کام کرتا ہے، رات میں انسان سوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب انسان کی خدمت پر مامور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب انسانوں کی خدمت کے لیے تمام چیز ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے، اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 56 میں اس بات کو واضح بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، عید جب آئے تو عید پڑھ لینا، جمعہ کے دن جمعہ پڑھ لینا، یہ ہم لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ نہیں، عبادت یہ نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں، ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، جس میں شرک کا رد بھی آتا ہے، توحید کا اس بات بھی آتا ہے، دنیا کے اندر رہنے سہنے کے طریقے بھی آتے ہیں، سماج و معاشرے میں ہم کیسے لوگوں کے ساتھ سلوک کریں یہ بھی آتا ہے، ہماری تجارتیں کیسی ہوں، ہماری زندگی کیسے ہو، ہماری فیملی کیسے رہے، ہمارے بال بچے کیسے رہیں، یہ تمام کی تمام عبادتوں کے اندر آتا ہے، اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نیکوکار لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے اندر تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ معزز سامعین کرام، آگے اس سورۃ کریمہ میں
اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اسی تعلق سے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔